بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. FM 101 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمیشہ کی طرح آج کا موضوع عصر حاضر سے تعلق رکھتا ہے. اسلام آباد الیکٹرک اینڈ سپلائی کارپوریشن نے آزاد کشمیر حکومت کو واجبات ادا نہ کرنے کی صورت میں بجلی بند کرنے کی دھمکی دی ہے. آزاد کشمیر کے قومی ترانے میں ترمیم کے سلسلے میں یا ترامیم کے سلسلے میں حکومت آزاد کشمیر نے ایک کمیٹی جو ہے تشکیل دی ہے. چیئرمین عمل درآمد کمیشن راجہ منصور جنرل سیکرٹری ہیں، جو مرکزی جنرل سیکرٹری PTI آزاد کشمیر. ان کی فراغت کے بعد سردار فہیم عباسی سابق ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس، ان کو تعینات کیا گیا ہے اس عہدے پہ. مردم شماری کا بھی یہاں پہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے مارچ کے پہلے ہفتے میں. اور مقبوضہ جموں کشمیر میں مظالم میں اضافہ، یہ متنوع قسم کی ایک موضوعات کی لسٹ ہے جس پہ بات چیت ہوگی. رائے صاحب، ون بائی ون ہم چلتے ہیں. جی. یہ سب سے پہلے تو بتائیں، یہ بجلی آزاد کشمیر حکومت کی بند کرنے کی جو بات ہو رہی ہے، ایک قومی اخبار کے اندر یہ خبر جو ہے جلی حروف میں چھپی ہے، یہ کیا ہے خبر؟ جنید انصار صاحب، جو اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے جسے اشکو کہتے ہیں، اس نے جو ہے وہ قومی اخبارات میں باقاعدہ اشتہارات دیے ہیں. آزاد کشمیر کے علاوہ تقریباً 40 دیگر بھی کچھ ایریاز ہیں جہاں جو ہے وہ جو نادندہ قرار دیے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے بجلی کے واجبات ادا نہیں کیے. باقاعدہ اشتہار جاری کیا ہے آئسکو نے کہ پیشگی اطلاع کے بغیر اگر واجبات ادا نہ کیے گئے تو کسی بھی وقت جو ہے وہ بجلی منقطع کر دی جائے گی. تو اس سلسلے میں جو آزاد کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہے. وہ اس لیے کہ یہاں پہ جنید انصار صاحب بجلی کی پیداوار، یہاں کے لوگوں کی قربانیاں جنہوں نے گھر بار، اور پھر وابڈا اور حکومت آزاد کشمیر کے مابین باقاعدہ ایک معاہدہ ہے جس معاہدے کے تحت 2 روپے 59 پیسے جو ہے اس ریٹ کے حساب سے وابڈا سے خرید کرتا ہے آزاد کشمیر اس معاہدے کی روح سے، اور پھر یہاں بل ریکور کیے جاتے ہیں. اس ریٹ کے حساب سے جو ہے وہ ادائیگی جو ہے وہ ہو رہی ہے. یہ جو حکام ہیں آزاد کشمیر کے، ان سے ابھی ہم بات بھی کریں گے. تو یہ جو اضافہ ہوا ہے، یہ جو وابڈا کے ساتھ منگلا ڈیم کی تعمیر کا جب معاہدہ تھا، یہ اس سے سرین جو ہے انحراف ہے، یہ محکمہ برقیات آزاد کشمیر کا جو کہنا ہے. تو اسی سلسلہ میں، کیونکہ یہ ایک آزاد کشمیر بڑا حساس خطہ ہے اور اگر بجلی بند ہوتی ہے یا یہ ایشو طوالت پکڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بجائے اخبارات میں اشتہار دینے کے جو ذمہ داران ہیں انہیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. اور جو پوزیشن ہے یہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے، تو پھر جو باقاعدہ معاہدہ ہے، تو اس تناظر میں اگر کوئی ایشو حل طلب ہے تو اس سے جو اداروں کے مابین مل بیٹھ کے حل کرنے کی ضرورت ہے. اشتہارات سے یہ معاملہ جو ہے یہ مزید پیچیدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کی تھوڑا سٹیٹس مختلف ہے. اسی طرح انصار صاحب، ترانے میں ترمیم کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو سردار میر اکبر صاحب جو ہیں وزیر زراعت، ان کی سربراہی میں حکومت آزاد کشمیر نے ترانے میں ترمیم کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس پہ خاصا رد عمل ہے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے. ان میں سے جو اکثریت جماعتیں ہیں وہ اسے نامناسب اقدام قرار سمجھتی ہیں. اور جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں سردار امیر اکبر صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان کا قومی ترانہ ہے اس کی جو ڈیوریشن جو ہے وہ 1.25 منٹ ہے، جبکہ آزاد کشمیر کے ترانے کی جو ڈیوریشن ہے وہ 3 منٹ ہے. یہ بھی ایک بڑا حساس معاملہ ہے، بڑی اس پہ احتیاط کی ضرورت ہے. پھر انصاری صاحب، جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ جو چیئرمین عمل درآمد کمیشن ہے اور سیکرٹری جنرل ہیں
پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے راجہ منصور خان صاحب، انہیں جب عہدے سے فراغت کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو انہوں نے اس پہ اور ان کے چاہنے والوں نے مظفر آباد میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ بھی کیا ہے، اور ان کے چاہنے والوں نے جو ایوان صحافت ہے مظفر آباد میں، اس میں پورا جوم پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے بالکل یہ احکامات اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے اور یہ تبدیلی ماننے سے انکار کیا ہے، اور اس دوران جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے ایک سیاسی مشیر کہہ لیں، اس طرح کا ایک عہدہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے منصور خان صاحب کے ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، لیکن راجہ منصور خان صاحب نے جو ہے وہ عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ وہ عہدہ بھی جو ہے جناب سردار فہیم عباسی صاحب جو ہیں سابق ایڈیشنل چیف سیکرٹری انسپیکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر، انہیں دیا گیا ہے۔ اس پہ خاصا اس وقت تناؤ ہے، اور جماعت کے اندر جو ہے کارکنوں میں تقسیم تفریق اور بڑے اس میں جذبات پائے جاتے ہیں، اور مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آئے روز وہاں جو ہے انصار صاحب مظالم میں اضافہ ہو رہا ہے، بڑی تیزی سے جو ہے وہاں پہ جو فورسز ہیں وہ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار رہی ہیں، لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، گرفتار کر کے غائب کیا جا رہا ہے، پھر پبلک سیفٹی ایکٹ جو ہے وہاں پہ اس کا استعمال کر کے وہاں کسی کا جرم نہ بھی ہو تو وہ 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے وہ بغیر وجہ بتائے بھی گرفتار رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی وہاں کے پہ جو لاقانونیت ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اس وقت تک جو ہے وہ تقریباً 60 لاکھ جو ہیں غیر ریاستی لوگ ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے انہیں وہاں پہ جو ہے وہ دے دی گئی ہے اجازت، جنہیں رائٹ آف ووٹ بھی ہوگا۔ وہاں کے جو یونیورسٹیز ہیں، وہاں کی جو سرکاری ملازمتیں ہیں وہ اس میں بھی حصہ لے سکیں گے، اور جو وہاں کی اکثریت تھی اسے نہ صرف اقلیت میں بدلا جا رہا ہے بلکہ لوگوں کو جبراً جو ہے گھروں سے ان کی کئی جگہوں پہ جو ہے وہ بے دخلی بھی کی جا رہی ہے۔ تو انصار صاحب اس طرح کے جو ہیں وہ اس وقت حالات چل رہے ہیں، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو منصور خان صاحب ہیں یا پی ٹی آئی کے جو متعلقہ لوگ ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ جو اس وقت ایک اچھا مردم شماری کا آپ بتا رہے تھے کہ جی انصار صاحب، مردم شماری ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ یہ 7ویں خانہ شماری اور مردم شماری جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر 1 مارچ سے، جبکہ گلگت بلتستان اور پاکستان بھر میں بھی جو ہے 1 مارچ کو یہ شروع ہو رہی ہے، اور آزاد کشمیر میں جو ہے نیلم، جیلم ویلی اور مظفر آباد کے 47 جو بلاکس ہیں انصاری صاحب، وہاں پہ باوجہ برف باری جو ہے، یہ جو مردم شماری اور خانہ شماری کا جو عمل ہے یہ مئی میں شروع ہو رہا ہے۔ یہ اس کی اہمیت جو ہمارے سننے والے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں مردم شماری کا جو شعبہ ہے، جس عملے کو ٹرین کیا گیا ہے، جہاں ان کی یہ ذمہ داری ہے، وہاں جو ہمارے سمیت جتنے بھی آزاد کشمیر کے باشندے ہیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ہے اس وقت آزاد کشمیر کی جو آبادی ہے وہ 50 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ جو سابقہ اس سے قبل جو مردم شماری ہوئی تھی اس میں جو ہے وہ تقریباً 45 لاکھ جو ہے آبادی بتائی گئی تھی۔ تو بنیادی طور پہ انصار صاحب زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ ہیلتھ کا شعبہ ہے، یا دیگر جو جتنے بھی ترقیاتی پروگرامات ہوتے ہیں، ان کے جو پلاننگ ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ جو آبادی ہے اس کے اعتبار سے جو ہے وہ پلاننگ کی جاتی ہے۔ جب تک آپ کو صحیح اعداد و شمار نہیں پتہ ہوگے تب تک آپ جو ترقیاتی کام ہیں یا زندگی کے دیگر شعبے ہیں ان میں جو آپ نے اصلاحات لانی ہے یا ان کے لیے جو فنڈز مختص کرنے ہیں، وہ ظاہر ہے آبادی جو ہے اسے دیکھ کر ہی ہم اس کی جو ہے وہ پلاننگ کر سکتے ہیں، اور صحیح پلاننگ تب بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس میں 2 طرح کی چیزیں ہیں۔ ہمارے 1 ملین سے زائد لوگ جو ہیں انصار صاحب اس وقت وہ بیرون ملک ہیں، اور وہ بھی یہاں پہ آتے جاتے ہیں، یہاں میں وہ اپنی خوشی غمیوں میں اور ہالیڈیز میں یہاں پہ آتے ہیں۔ ایک تو ان لوگوں کا اندراج ہونا بھی جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ ان کی بنیادیں جو ہیں اور جو زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں
उनमें इजाफा करने में जो हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी हैं उनका बड़ा, फिर उसके अलावा ऐसे भी बेशुमार लोग हैं यहाँ पे जो कारोबार के लिए, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जो आज़ाद कश्मीर में आते हैं और जो है वो बहुत सारी जो वो मराहत हैं, चाहे वो कारोबारी हैं या दिगर हैं, उसमें वो उनकी हिस्सादारी होती है और उन्हें भी जो है वो मर्दमशुमारी में आबादी के तनासब से जो है उनका भी जो है वो शुमार, और बिलखसूस जो लोग घरों में मुकीम हैं या पाकिस्तान में मौजूद हैं वो भी जो है वो अतमी तौर पर वो कोशिश करें, अतुल मकदूर कोशिश करें कि वो जो है अमले के साथ तामन करें, ताकि जब दुरुस्त आदाद व शुमार सामने आएंगे तो उसमें फ्यूचर की प्लानिंग करने में जो है वो रियासत के लिए उसमें बेहतरी है, लोगों के लिए बेहतरी है। बिल्कुल सही जी, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने एक ओवरव्यू जो है टॉपिक्स के हवाले से अवाम के सामने रखा। जहाँ तक बात है इस वक्त चेयरमैन अमल दरामद कमीशन की, जनाब फ़हीम अब्बासी साहब की जो तैनाती है, बल्कि यूँ कहना चाहिए रिप्लेसमेंट है, मंसूर साहब की जगह उन्हें यहाँ पे तैनात किया गया। हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ पीटीआई के लोगों में एक एहसास से महरूमी जो है उसका इजहार किया जा रहा है, वो पावर कार्टल्स के जिनके मुतल्लिक फ़हीम अब्बासी साहब हमें भी इंटरव्यूज़ देते रहते हैं, दे चुके हैं और दीगर जगहों पर भी बात करते रहते हैं। वो उनको चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, करप्ट लोगों के बारे में खुल के बात करते हैं, कहते हैं कि जी मैं इनको जेलों में डाल दूंगा। उनमें कुछ 22 ग्रेड के अफसर भी शामिल हैं, कुछ उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं कि जिनकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों के अंदर, बड़े बड़े मॉल्स के अंदर मुबैना तौर पर उनके तजारती एसेट्स मौजूद हैं। उनके साथ साथ हम देखते हैं कि उनके मुतल्लिक वो बात करते रहते हैं और आउटस्पोकन अंदाज में बात करते हैं। वो लोग भी सुना है कि इसके ख़िलाफ़ कुछ टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से राय साहब क्या कहेंगे आप? जी अंसर साहब, जहाँ तक सरदार फ़हीम अब्बासी साहब जो हैं उनकी जो सर्विस का जो रिकॉर्ड है वो बड़े अप राइट अफसर रहे हैं और उन्होंने किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया और इस वजह से जो है वो कानून और कायदे के मुताबिक चलते रहे हैं। और दूसरी जानब अगर देखें तो जो जमाती लोग हैं उन्हें इस पे बड़ा इतराज़ है कि वो लोग जो पीटीआई के बानियों में से हैं, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं राजा मंसूर खान साहब, और उन पे एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो है उन्हें ये जो उनके कारकुनान हैं उन्हें तरजीह दी जा रही है। और कुछ जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि जो दीर कोट है, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब हैं, शायद उन्हें क्योंकि उनकी और सरदार फ़हीम अब्बासी साहब जो हैं उनकी आपस में कोई इतनी अच्छे तलाक़ात नहीं रहे दौरान सर्विस, तो शायद सरदार अतीक साहब खान को भी कोई पैगाम देना चाह रहे होंगे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर। ये कुछ पीटीआई के लोगों का ये कहना है। चलिए, अब ज़ाहिर है कि मुतल्लिका लोगों से हम बात करेंगे तो पता चलेगा कि क्या सिलसिला चल रहा है। आपके प्रोग्राम पॉडकास्ट समाअत फरमा रहे हैं रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। बात करते हैं मेहमानों से और उनकी राय जानते हैं। जी सामीन, हमें इस वक्त आज़ाद कश्मीर के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले सबसे बड़े अखबार, कौमी अखबार रोज़नामा जम्मू कश्मीर के चीफ़ एडिटर और जम्मू कश्मीर डिजिटल, जो कि सबसे बड़ा नेटवर्क यहाँ पे इस वक्त पूरी दुनिया उसको देख रही है, इसके चीफ़ एग्जीक्यूटिव आमिर महबूब साहब मौजूद हैं। जी आमिर महबूब साहब, आप ही के अखबार में बड़े ये एक तशवीशनाक खबर हमने पढ़ी है कि आईएसको ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को उन 40 नादहिंदगान में शामिल किया है कि जिनकी बिजली अदायगी ना करने की सूरत में मुनक़ते हो जाएगी। सर, ये क्या डिटेल है, क्या गलती होगी आज़ाद कश्मीर हुकूमत से? देखिए, एक तो ये बात है कि आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान के जो इलेक्ट्रिसिटी के मामलात हैं इसमें काफ़ी अरसे से जो है वो प्रॉब्लम चल रहा है और ये हमेशा से जो है दोनों के मुतज़ाद दावे हैं। आज़ाद कश्मीर वाले ये समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने हमें रॉयल्टी की सूरत में और हमारी जो कुर्बानियाँ मंगला डैम के
2 بار ریزنگ ہے, اور اسی طرح جو نیلم جیلم ہائیڈرل پروجیکٹ ہے, اور اس طرح اور جو پروجیکٹس بن رہے ہیں اس میں ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا. دوسری طرف جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بجلی دے رہے ہیں سستی, تو کیوں نہ ہم جو ہے ان کا ریٹ بڑھا دیا جائے. اور کیونکہ بجلی اس طرح کی چیز ہے جو ضرورت کی ہر گھر میں ہر چیز میں استعمال ہوتی ہے, تو اگر اس کی کیپیسٹی میں اگر 15 پیسے بھی پر یونٹ اضافہ کر دیا جائے یا حکومتی سطح پہ یہ بات تسلیم کر لی جائے تو یہ جا کے کئی ارب روپے بن جاتے ہیں اور بہت زیادہ اس میں کلیکشن ہے. تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کرنا ہو تو بجلی کو ہی مہنگا کیا جاتا ہے. تو آزاد کشمیر جو ہے اسے جو بجلی دی جا رہی ہے یہ کافی عرصے سے تنازع ہے آئسکو کا اور حکومت آزاد کشمیر کا الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کا. اسے جب فیاض علی عباسی صاحب تھے, اس سے پہلے اکرم سہیل صاحب جب سیکٹری الیکٹریسٹی رہے تو اس وقت اس معاملہ ایڈریس کر لیا تھا. سردار سکندر یاد صاحب بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیا کرتے تھے. بعد میں ویسے سلطان محمود چودھری بھی بڑے ان کے خلاف متحرک رہے, لیکن جو اصل ہے کیونکہ آج کل جو حکومت ہے اس کی جو توجہ ہے آزاد کشمیر حکومت کی, اس کے ایک تو یہ بات ہے کہ اپوزٹ حکومت ہے پاکستان میں اور حکومت ہے اور اس کے مخالفین کی حکومت آزاد کشمیر میں ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ جو اشرافیہ ہے یا جو بیوروکریسی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک آسان سا حل ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اس عالمی سطح پہ جو ریلیف کی بات کی جا رہی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے, تو یہ ایک وجہ اس کی بھی ہے کہ انہیں یہ ان کی آنکھوں میں, کیونکہ ظاہر ہے کسی اسٹیٹ کی بجلی تو نہیں بند کی جا سکتی, اور وہ اسٹیٹ کی بجلی بند کریں گے تو آگے سے ادھر سے منگلا کی بجلی بھی بند ہو سکتی ہے نا. تو یہ کافی سارے ایشوز ہیں, وہ کر کچھ بھی نہیں سکتے یا کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے, لیکن وہ فائلوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کس طرح کا نوٹس جاری کیا گیا. آزاد کشمیر حکومت کو چاہیے کہ وہ اسے ایڈریس کرے اور اس جو الیکٹریسٹی کے جو معاملات ہیں حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے درمیان انہیں طے کر لیا جائے تاکہ آئندہ جو ہے اس طرح کے مسائل کا سامنا نہ ہو. بلکہ اگر ہم کلیم کریں تو میرا خیال ہے کہ ارباں روپے جو ہے وہ وابڈا نے آزاد کشمیر کی عوام کے دینے ہیں اور انہیں وہ پیسے دینے چاہیے, اور جب وہ پیسے آزاد کشمیر کی عوام کو مل جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم اسے بہتر انداز سے وہ کر سکیں گے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ منگلا ریزنگ کے وقت جو وعدے کیے گئے تھے ابھی تک وہ نہیں پورا ہوئے, ریام برج کا وہ نہیں ہوا, اضافی کنبہ جات والی بات نہیں ہوئی, اور جو چیزیں تھیں انفراسٹرکچر میں بہتری کے حوالے سے تو وہ کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرتے کہ وعدے جو ہیں وہ وعدہ والے پورے کرتے. تو وعدہ جو ہے وہ سفید ہاتھی بنا ہوا ہے, اور آزاد کشمیر کی عوام کو وہ جتنے کوئی بجلی دیتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ 2 روپے یونٹ بھی ہمیں قبول نہیں کرنے چاہیے. یہ جو نوٹس ہے اسے جنید صاحب اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اتنا کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی بجلی آف کر سکے. اس کا جو سنگین نتائج ہیں وہ شاید آزاد کشمیر پاکستان کے جو بیوروکریٹس ہیں یا اس کو کام ہے وہ اس کی سنجیدگی کا انہیں اندازہ نہیں لیا جاتا. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا نوٹس بھی ہمارے حکومت کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے توہین ہے, تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت ایسی بات نہیں ہے کہ اسے بہت زیادہ وہ کیا جائے, یہ ایک روٹین کا ایک نوٹس ہے اور اسے روٹین میں ہی رکھا جائے تو بہتر ہے. لیکن آزاد کشمیر کے الیکٹریسٹی کے جو معاملات ہیں اسے توجہ دے کے حل کر لینا چاہیے. عامر صاحب یہ چیز بتائیں گے, پہلے بھی ہم آپ سے رہنمائی لیتے رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے سیاستدان اکراس دا پارٹیز میں بات کروں, کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, آزاد کشمیر کے افسران, آزاد کشمیر کے جو مختلف لوگ ہیں جن کے ایسٹس بیانڈ مینز کہ آمدن سے زائد ان کے اثاثے, پہلے تو ہم اسلام آباد, پنڈی, لاہور, کراچی ان شہروں میں سنتے تھے, پھر بات برطانیہ تک نکل گئی, اس کے بعد جناب یورپ تک بات گئی, امریکہ تک بھی سنتے ہیں کہ ان کے اثاثے ایسٹس موجود ہیں, اور میکسیمم جو بیوروکریٹس ہیں ان کی ڈول نیشنلٹی کی بھی بات ہم سنتے ہیں. تو ان کے احتساب کے لیے چیئرمین عمل درآمد کمیشن تو کچھ نہیں کر سکتا نا, یہ تو احتساب بیورو کا کام ہے. لوگوں میں خوف کیوں ہے؟ دیکھیے نا چیئرمین, ایک تو یہ بات ہے کہ چیئرمین عمل درآمد کمیشن جو ہے وہ پہلے ایک دور ہوتا تھا جب سردار محمد عبدالقیوم صاحب کے دور میں معائنہ و عمل درآمد کمیشن ہوتا تھا اور وہ اس میں فلیگ ہولڈر تھا اور پوری وزیر کے برابر امرات ہوتی تھی. بعد میں اسے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اور نعیم شراز صاحب لگے اور اس سے پہلے زاہد امین صاحب لگے. تو یہ اب ان کے جو ہے بڑے ہی محدود سے اختیارات ہیں اور ماسوائے لوگوں کو دھمکی دینے یا لوگوں کو بلیک میل کرنے کے علاوہ کوئی ایسا اختیار نہیں ہے عمل درآمد معائنہ کمیشن کے چیئرمین کے پاس
کہ یہ کیونکہ یہ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ چھوٹا موٹا دبکا دبکا مار کے لوگوں کو ڈرا ڈرو کے سرکاری افسران کو آنکھیں نکال کے چھوٹے موٹے کام کرا لینے یا وہ اپنی روایات جو ہوتی ہیں اسے پورا کر لینا. میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی عہدے کی اتنی اہمیت نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہ پارٹی کے بہت اہم فیس تھے, پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے, اور انہیں بے توقیر کر کے برطرف کر دیا گیا اور انہیں ایک جعلی معاون خصوصی بنا دیا گیا, اور بعد میں انہیں پھر وہ تنویر الیاس صاحب نے لالچ دی کہ اس میں 6 ارب روپے کے فنڈز آ رہے ہیں اور گاڑیاں ہوں گی اور پیسے ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, سارا کچھ کرتے کرتے تو یہ کافی دنوں سے سلسلہ چل رہا ہے. ہم نے پچھلے دنوں میں کچھ تحقیق کی تو پتہ لگا کہ یہ جو جعلی معاونین خصوصی ہیں اور کچھ لوگ ہیں انہیں 50 سے زیادہ سرکاری گاڑیاں دی گئی ہیں, اور ہر جس کو گاڑی دی گئی ہے اسے 4-4 لاکھ روپے 5-5 لاکھ روپے پیٹرول کی مد میں دیے گئے ہیں. ابھی جو کل قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں صرف ایک معاون خصوصی کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں وہ 12 لاکھ کچھ ہزار روپے پچھلے 90 دنوں میں انہیں صرف پیٹرول کی مد میں دیے گئے ہیں. اسی طرح لاکھوں روپے ان کی گاڑیوں کے مینٹیننس کے دیے جا رہے ہیں, اور بعض جو بالکل معاون خصوصی ایسے ہیں جو بالکل جعلی ہیں, ان کی آئینی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ اب آئین میں صرف 2 معاون خصوصی رکھے جا سکتے تھے, ایک اقبال مئو صاحب ہیں اور ایک حافظ احمد رضا صاحب ہیں, تو اس کے علاوہ آئین میں کوئی نہیں, وہ دونوں جو ہے ممبران اسمبلی ہیں, تو اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ معاون خصوصی نہیں رکھ سکتے وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنے ساتھ. تو یہ جو جعلی معاونین خصوصی رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام کے ٹیکسز سے جو ہے وہ کروڑوں روپے ماہانہ جو ہے وہ پے کیے جا رہے ہیں. تو یہ تشویشناک بات ہے, گڈ گورننس کے حوالے سے سوالیہ نشان ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. باقی یہ جو ہے کوئی گریڈ 20 کے کسی عہدیدار نے کوئی کسی کو پھانسی تو نہیں لگانی ہوتی نا آزاد کشمیر میں. بالکل صحیح جی. یہاں پہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب, عامر محبوب صاحب آپ سے کچھ باتیں کریں گے. عامر محبوب صاحب, گزشتہ روز آزاد کشمیر اسمبلی پہ جو موسٹ سینئر وزیر ہیں جناب خواجہ محمد فاروق صاحب, انہوں نے ترانے کے حوالے سے جو آزاد کشمیر کا ترانہ ہے اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کے وزیر زراعت سردار میر اکبر صاحب چیئرمین ہیں. تو یہ جو آزاد کشمیر کے آئین جو ترانہ ہے اس میں سب سے پہلے سردار عتیق صاحب کی جو 2006 کی گورنمنٹ تھی اس میں جو اس کا ایک مصرع تھا کہ تم بھی اٹھو اہل وادی, اس کی جگہ جاگ اٹھی ہے ساری وادی, تبدیلی کی گئی تھی. اب دوبارہ جو ہے وہ تبدیلی کی جا رہی ہے. یہ پہلے کشمیر لبریشن سیل کا نام چینج کر کے صرف جو ہے وہ سیل کر دیا گیا اسے. اب قومی جو ترانہ ہے آزاد کشمیر میں اس میں ترمیم ہو رہی ہے, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی, ایک بڑی بدقسمتی ہے راجہ صاحب, یہ جو قومی ترانے ہوتے ہیں, قومی نشان ہوتے ہیں, قومی پھول ہوتے ہیں یا قومی ایوارڈز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ جو ترانہ ہے وہ ایسٹ ہے, اور اگر وہ تھوڑا سا لمبا ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے کہ اپنے جو قومی ترانہ جو ہے اسے اس کی میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی بات غیر ضروری سوچنی بھی نہیں چاہیے. اور اگر آپ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ جی کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ پہلے اس کے اوپر نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے, اور اگر یہ پارلیمانی پارٹی ہے تو اس میں کم از کم اس حد تک ضرور ہونا چاہیے تھا پورے پارلیمان کو متفق ہو کے ایک ایسے آدمی کو اس کا قومی ترانے کے حوالے سے بنانا چاہیے تھا. پہلے تو ضرورت ہی نہیں ہے, بالکل یہ غیر ضروری عمل ہے. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ سنجیدہ معاملات ہیں اور آزاد کشمیر کی عوام کو یا تحریک آزادی کشمیر کو اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا کوئی سیکورٹی رسک ہو گیا ہے کہ اسے ٹھیک کرنا ہی کرنا ضروری ہے, تو پھر اس کے اوپر پہلے جو ہے وہ ہمارا نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے تھا. اگر نیشنل کنسنسس نہیں کرا سکتے تو پارلیمان کے اندر جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں وہ پوری طرح جو ہے وہ اس میں وہ ان پٹ دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے تاکہ ہم کل پوچھیں نا پاکستان پیپل پارٹی والوں سے, ہم پوچھیں مسلم لیگ نون والوں سے, ہم پوچھیں تحریک انصاف والوں سے, ہم پوچھیں جماعت اسلامی والوں سے, ہم پوچھیں تحریک کیا کہتے ہیں جمہوری پیپل پارٹی والوں سے, ہم پوچھیں سردار محمد عبدالقیوم خان کے صاحبزادے سردار عتیق احمد خان جو مسلم کانفرنس کے قائد ہیں کہ آپ کی موجودگی میں یہ ترانے کا کیا ہوا ہے. یہ لوگ معاشرے میں عوام کے سامنے جواب دہ ہوں گے نا ایسی صورتحال میں. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ سردار میر اکبر خان صاحب یا میں اس کے ساتھ میرا خیال ہے کمیٹی میں ایسے لوگ شامل کرنا چاہیے تھے جو انٹلیکچوئلز ہوں, جن کا سوجھ بوجھ ہو, یہ ساری چیزیں دیکھ کے اسے کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کیونکہ ہم لوگ اپنے اقتدار کے ساتھ مخلص ہیں, ہم اپنے اقتدار کے دن پورے کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں جو ہے وہ قومی ترانے سے, قومی پرچم سے, قومی روایات سے, قومی اخلاقیات سے, قومی رواداری سے, قومی وزاداری سے کوئی غرض
نہیں. اور خاص طور پہ یہ جو موجودہ حکومت ہے سردار تنویر الیاس صاحب کی, انہیں تو بے شمار چیزیں جو ہیں, انہیں نہ روایات کا پتہ ہے. پچھلے دنوں جو ایک بدقسمتی سے ایک میڈیا پرسن کے والے سے جو انہوں نے گفتگو کی اور وہ جو لوز ٹاک ان کی باہر آئی, تو یہ بھی افسوسناک ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں اس طرح کی غیر سنجیدہ چیزوں کی توقع رکھنی چاہیے. آخری بات عامر محبوب صاحب آپ بتائیں گے, جتنے سننے والے لوگ ہیں, ظاہر ہے کہ آپ کا ایک جب نام فلیش کرتا ہے تو پوری دنیا میں لوگ کنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ عامر صاحب جو بات بتائیں گے بڑی اس میں خبریت ہوگی, اس میں کوئی نہ کوئی وزڈم ہوگی. یہ آزاد کشمیر حکومت کے متعلق ہر 2 مہینے بعد 2.5 مہینے بعد یا تو سردار تنویر الیاس خان صاحب خود موقع فراہم کر دیتے ہیں کہ عدم اعتماد کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں, یا تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اب وہ جو کراچی کا جو دورہ کر رہے ہیں, کیا یہ کوئی عدم اعتماد کو ڈیزالو کرنے کی کوشش ہے, کیا ہے یہ؟ جنید صاحب, پہلے یہ ہوا کہ یہ بات چل پڑی کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے, یا ان کی جانب سے جو ان کے لوگ ہیں ان میں سے ان کا نامزد کردہ وزیر اعظم ہوگا. پاکستان پیپل پارٹی والے یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب راضی ہو جائیں اور انہیں یہ کریں. جب یہ بات بہت سنجیدگی سے ہوئی اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی بات اعلیٰ سطح پہ پارٹی کی قیادت سے ملاقاتیں ہوئی, جس میں فریال تالپور صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری, قمر زمان قاہرہ صاحب اور جو ان کی سیاسی قیادت تھی, ان کے ساتھ جب ملاقاتیں ہوئی تو تنویر الیاس صاحب کے لیے پریشانی ہوگی. تو انہوں نے پھر اپنے کچھ ساتھیوں کے ذریعے, جس میں بعض کاروباری شخصیات ہیں جو کراچی کی ہیں, آج بھی ان کے پاس وہ گئے ہیں, تو ان کے ذریعے انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ رابطہ کیا کہ کسی طرح جو ہے وہ جو ڈیل بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو دے رہے ہیں آپ, وہ ڈیل ہم سے لے لیں. اور ہمارے پاس 6-7 لوگ ہیں, ہم 6-7 لوگ لے کے آ جاتے ہیں. کیونکہ تنویر الیاس صاحب بھی ظاہر ہے انہوں نے کاروباری آدمی ہیں, انہوں نے پارٹی کے ساتھ ان کی کوئی ایفیلیشن تو ہے نہیں ہے, اور ظاہر ہے وہ اپنے انداز سے سوچ رہے ہیں. یہ چیزیں ظاہر ہے آگے تحریک انصاف کے اوپر مشکل وقت ہے, تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آزاد کشمیر میں اگر ان کی پارٹی کے ساتھ ڈیل ہو جائے تو وہ انہیں سوٹ کرتی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا موقع آیا کہ جب خیال کیا جاتا رہا کہ آصف علی زرداری صاحب نہ مانے, تو ایک موقع پہ یہ کہا گیا کہ اگر تنویر الیاس صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانا ہے تو پھر تنویر الیاس صاحب کو صدر آزاد کشمیر بنا دیا جائے. تو اس کے اوپر آصف علی زرداری صاحب نے پھر ریئیکٹ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ اسے کیوں بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ صرف اس کے پاس پیسے ہیں, اگر آپ کو پیسے چاہیے تو آپ پیسے مجھ سے لے لیں. تو یہاں تک یہ بات چلی گئی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ اس کے باوجود سیاست میں نہ دروازے بند کیے جاتے ہیں نہ کچھ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے, اور وزیر اعظم جو ہے وہ اسی طرح جو ہے پاکستان پیپل پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں, لیڈرشپ ہے, ان کا اعتماد حاصل کرنا چاہتے ہیں. دوسری یہ بات ہے وزیر اعظم کیونکہ مالی اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور آدمی ہیں, اور پیپل پارٹی کی سیاسی قیادت کی بدقسمتی ہے کہ ان کے حوالے سے بے شمار چیزیں مشہور بھی ہیں کہ وہ اس حوالے سے وہ رام ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال ہے. وزیر اعظم کوشش کر رہے ہیں ابھی, کیونکہ وہ دورہ کراچی میں ہیں, کل تک ان کی واپسی ہے. تو جب کل واپس آئیں گے, چیزیں کچھ باہر نکلیں گی, تو پھر اندازہ ہوگا کہ پاکستان پیپل پارٹی کی جو قیادت ہے وہ انہیں کیسے جواب دے رہی ہے. اگر آپ یہ بات دیکھیں کہ آج کل کے دور میں جب عمران خان اس لیول پہ پہنچے ہوئے, آصف علی زرداری کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں, آصف علی زرداری پہ وہ اپنے قتل کا الزام لگا رہے ہیں, اور شیخ رشید صاحب بھی جیل میں ہو گئے ہیں. ایسے حالات میں اگر انہی کا جو ہے وہ رہنما یا انہی کی پارٹی کا ایک یونٹ کا حکمران جو ہے وہ جا کے پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت سے ملنا چاہ رہا ہے یا وزیر اعلیٰ سندھ سے ملنا چاہ رہا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی پالیسیز ہیں وہ کرنا ہے. لیکن اگر آپ وہ دیکھیں دوسری طرف, جیسا راجہ منصور جو پارٹی کا فیض تھے, جس انداز سے انہوں نے انہیں برطرف کر کے بے توقیر کیا, تو اس سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ تنویر الیاس صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے یا اس سے کوئی غرض نہیں ہے, نہ نظریہ عمران خان سے کوئی ان کا تعلق واسطہ ہے. تو وہ ایک وقت گزار رہے ہیں, ٹائم گزار رہے ہیں. ڈیفینیٹ جو ہے وہ سختی سے اس بات کے اوپر کوششیں کی جا رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے جو وزیر اعظم ہیں تنویر الیاس صاحب, ان کے لیے عدم اعتماد کے حوالے سے ہوم ورک مکمل کر لیا گیا ہے. پہلے بہت اس میں سویٹ تھی, پھر بیرسٹر سلطان محمود چودھری بیرون ممالک کے دورے پہ تشریف لے گئے, جس کی وجہ سے کچھ چیزیں آئی تھیں. تو ابھی میرا خیال ہے کہ اس طرح اس انداز سے تو دوبارہ ان کی ورکنگ ریلیشن شپ بحال نہیں ہوئی. لیکن آصف علی زرداری نے خود اپنے پارلیمانی پارٹی کو بلا کے ذمہ داری لی تھی کہ اب اس کے خلاف عدم اعتماد کے لیے میں خود کام کروں گا, تو آپ فکر نہ کریں. تو اس کے بعد چیزیں خود آصف علی زرداری صاحب دیکھ رہے ہیں. تو اب بھی اس میں کوئی اس طرح کی جو پیش رفت ہے, لیکن ہمیں اس کے ساتھ جو سائملٹینیسلی دیکھنا چاہیے کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ اگر عدم اعتماد آ جائے
تو اس کے اوپر رائے شماری فوری ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب ایک آئینی ترمیم کرنے کی کیونکہ پوزیشن میں نہیں تھے, ایک آرڈیننس لانا چاہتے تھے جس میں وہ چاہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں اگر کوئی بندہ پارٹی پالیسی کی وائلیشن کرے تو وہ نائل ہو جائے. تو وہ آرڈیننس نہ لانے دینے کے لیے یہ کیونکہ ڈیورنگ سیشن جو ہے وہ آرڈیننس نہیں لایا جا سکا. تو ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ اس وجہ سے یہ مسلسل اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے, اور آپ یہ دیکھیں کافی عرصے سے یہ اجلاس چل رہا ہے, اور جیسا اجلاس مؤخر ہوتا ہے ایک نئی جو ہے وہ ریپوزیشن آ جاتی ہے دوسرے, اور اسپیکر قانون ساز اسمبلی اس کے اوپر اجلاس بلا لیتے ہیں. تو انہوں نے کافی سارے سائن کرا کے ریپوزیشن رکھی ہوئی ہیں, تو اب اسی طرح کی صورتحال ہے. جی عامر محبوب صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے رہنمائی کی, قیمتی باتیں شیئر کی, بڑی مہربانی. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ عامر محبوب صاحب نے آل آؤٹ جو ان سائڈ انفارمیشن ہے وہ شیئر کی ہے ہمارے ساتھ. جی انصار صاحب, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں تمام جو چیزیں ہیں اسے بڑے کھل کے اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈیپلی گفتگو کی ہے, اور ان کی جو باتیں ہیں وہ اپنی جگہ بہت وزن رکھتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر اور اپوزیشن جو ہے اس حوالے سے وہ کیا پوزیشن لیتے ہیں. جی تو جناب اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں سوالات جو آپ جاننا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پہ ابھی افسر صدوزئی صاحب علی سوجل راولہ کوٹ سے, انہوں نے راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ کو سلام دیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, ہمارے یہاں پہ بجلی پیدا ہوتی ہے, بجلی عوام کو سستی ملنی چاہیے, اس طرح کی وہ گلے کر رہے ہیں. افسر صدوزئی صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی افسر صدوزئی صاحب, ہمارے جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی ہے وہ بھی میرے خیال میں شاید 75 سال ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اتنی طویل اجلاسوں میں, اور ان اجلاسوں کے پیچھے بھی جب ہم پروگرام کر رہے ہیں اس وقت بھی اجلاس چل رہا ہے, اس میں بھی جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ جو سیاسی داؤ پیچ ہوتے ہیں حکومتیں بنانے اور گرانے کے, اس پہ جو ہے وہ قانون سازی پہ اتنی توجہ نہیں ہے جتنی جو ہے وہ محلاتی سازشوں پہ ہے. لیکن یہ افسر صدوزئی صاحب نے آپ سے جو سوال کیا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کو سستی بجلی ملنی چاہیے. جی انصار صاحب دیکھیں چکر ہی کوئی نہیں رہا جو ہے وہ سستی کیا, اب تو مل جائے بڑی بات ہے. دیکھیں جو ہے وہ اس حوالے سے جو حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ وابڈا اور آئسکو کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے امید ہے کہ خوش اسلوبی سے حل کر لیں. لیکن عامر صاحب نے جو اشارہ کیا ہے راجہ حبیب اللہ خان صاحب کے کوئی آزاد کشمیر کا کیس کافی اسٹرانگ ہے, اگر کوئی بہتر طریقے سے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے تو مطلب چیزیں کئی ارب روپے کہہ رہے ہیں, کئی 100 ارب روپے وابڈا نے شاید دینے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. یہ اصل میں انصار صاحب یہ ساری الفاظی لڑائی ہے, اس میں وہ جتنا کچھ مانگ رہے ہیں اتنا کچھ انہوں نے دینا بھی ہے, تو اس میں ایک ابہام ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ادارے جو ہیں انہیں مل بیٹھ کے آزاد جو ہے وہ اس چیزوں کو کریکٹ کرنا چاہیے. چلیں چلتے ہیں جناب اگلے مہمان کی جانب. ہمارے ساتھ اس وقت بہت بڑی علمی شخصیت جناب چودھری امیر افضل صاحب موجود ہیں, جو کہ مختلف کیپیسٹیز میں قوم کی خدمت کرتے رہے ہیں. کشمیری قوم کی امور منگلہ ڈیم کے بھی آپ سربراہ رہے, یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اپنے شعبے کے سربراہ رہے. جناب امیر افضل صاحب بڑی مہربانی, آپ نے وقت دیا. سر یہ بتائیں گے کہ آئسکو نے بھی ایک اشتہار دیا جس میں 40 کے قریب نادہندگان کے متعلق انہوں نے کہا کہ انہوں نے پیسے دینے ہیں جی وابڈا کے, آئسکو کے, یہ پیسے دیں ورنہ ہم ان کی بجلی منقطع کر دیں گے. اس میں آزاد کشمیر حکومت کا بھی ذکر کیا جس کے ذمہ انہوں نے اربوں روپے کے بل کا ذکر کر دیا. یہ وہی پرانا کیس ہے. میں چاہوں گا ذرا سامعین کو آپ آگاہ کریں گے آزاد کشمیر کیسے ڈیفرنٹ ہے باقی لوگوں سے. آزاد کشمیر دو طرح سے ڈیفرنٹ ہے باقی لوگوں سے. پاکستان میں بینیفیشری تک یعنی لوگوں تک بجلی پہنچانا جو ہے وہ وابڈا کا ذمہ ہے, اور اس کی اپنی ایکسٹینشن, مینٹیننس, ٹرانسمیشن, ڈسٹریبیوشن اور عملہ سارا جو ہے وہ وابڈا یا یہ جو ہے آئسکوز ہیں, یہ ڈسکو جو ہے یہ برداشت کرتی ہے. اس لیے ان پہ جو بھی ریٹ ہوگا وہ سب پہ یکساں ہوگا. ہمارا معاملہ ڈفرینٹ ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ وی آر ناٹ ٹیریٹوریلی پارٹ آف پاکستان, تو ہمیں وہ اس طرح چونکہ
दूसरा हमारा पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि जी हम आपसे लेते हैं बल्क बिजली, बाकी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट, अमला, जितनी भी है जो अपनी मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह, वो गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर बर्दाश्त करती है। हमारे और उनके रेट कैसे हो सकते? ये इन्होंने जब अपनी ज्यादती कर रहे हैं, इनको कम तो ये ख्याल रखना चाहिए कि आजाद कश्मीर में 2 बड़े पावर प्रोजेक्ट हैं आप इस वक्त, एक मंगला डैम है और दूसरा कोला जेलम वाला जो है अपना नीलम जेलम वाला, जी जी, हाँ जेलम वाला। ये इतनी हम बिजली प्रोड्यूस करके इनको दे रही हैं, इनको कुछ को खुदा का खौफ होना चाहिए इनको कि ये कर क्या हमारे साथ क्यों ज्यादती करती है। ये सीधा बात है। जब तक हमारा और इनका ये मसला तय नहीं होता, हमारे एरिया नहीं बनते, वन साइडेड एरिया नहीं होते। एरिया हमेशा वो होते हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो जितने भी लोग अदा करने वाले हैं उनका अभी इनके साथ रेट के साथ तो कोई झगड़ा नहीं है, हमारा तो रेट का झगड़ा है। इसका तो कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं है किसी भी डिस्को का। अपने जो बेनिफिशरीज है बिजली जिनको मिलती है वो ये नहीं कहते जी कि हमारे रेट ये नहीं हो, ये होने चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा यही कह रहे हैं जी कि आप ये जो टैक्स लगा रहे हैं ऊपर और ये फ्यूल चार्जेस और ये और वो सारे ये नहीं होने चाहिए। हमें जिस रेट पे आप बिजली बनाते हैं उस रेट पे हम बिजली दे दें, प्लस आपने मेंटेनेंस के चार्जेस उसमें। लेकिन हमारा तो झगड़ा ही बिल्कुल, हमारा तो इनके साथ जो डिस्प्यूट है बिल्कुल डिफरेंट नेचर का है। हमारा नेचर ये है कि जी हम आपसे बल्क बिजली लेते हैं, बल्क बिजली के बाद आप फारग हो जाते हैं। बल्क के रेट और ये जो दूसरे रेट है ये कैसे बराबर हो सकते हैं? जबकि आजाद कश्मीर सारा बर्दाश्त कर रही है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी मेंटेनेंस, इसकी एक्सटेंशन, जितने भी यानी लाइन लॉसेस, ये सारे कुछ ये गवर्नमेंट आजाद कश्मीर खुद बियर करती है। तो ये सीधी सीधा करना चाहिए इनको, कोई अपना यानी अक्ल और इससे जाने से काम लें और ये रेट उस बुनियाद पर तय करें जो एक्सेप्टेबल हो। अब जबरदस्ती जोर जबरदस्ती से क्योंकि बिजली जो यानी कंट्रोल करती है फेडरल गवर्नमेंट, तो लिहाजा जो मर्जी लगा दो, ये नहीं होना चाहिए। इससे लोगों के जो है आगे जो आपको पता मंगला डैम की वजह से 2 दफा लोगों ने घर बार छोड़े हैं, लोग पहले दुखी हुए हैं। आपको ये भी पता है कि ये मंगला डैम में एग्रीमेंट के तहत ये कि जो ब्रिज बनना था रठोआ रियाम वाला वो अभी तक पड़ा हुआ है, 500 फुट रह गया है और 17 साल हो गए हैं कि अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा। कोई बंदा तो जो नहीं दे रहा उस पर। और ये बनना था कि जी लोगों के पुराने जो शिकवे शिकायत हैं पुराने मंगला डैम के जो 1967 के मुतासरीन है उनकी, चूंकि वो कह रहे थे जी कि हमारे पहले भी जो हमारे वादे हुए थे वो नहीं हमें मिले, ना हमें जमीनें अलाट हुई, जिन कुछ लोगों को हो गई कुछ को नहीं हुई, तो उनको रीड्रेसल के लिए ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के तौर पे ये मीरपुर की वाटर सप्लाई सीवरेज और ये जो था इस्लामगढ़ ब्रिज ये इसलिए बने थे कि लोगों को यानी उनकी जो पुरानी शिकायत है उनको एड्रेस करिए। अब आप देख लें पुल भी उधर पड़ा हुआ है, वाटर सप्लाई भी उधर पड़ी हुई है और सीवरेज भी उधर पड़ा हुआ है। कोई बंदा नहीं इस तरफ उठा के देखता कि गवर्नमेंट है आजाद कश्मीर में, बाकायदा गवर्नमेंट है, वो इसके तरफ अगर पूरा अपना वेट डाले इसमें, इसको प्रायोरिटी दे और इतनी कमजोर इसकी ओनरशिप ना रखे, प्रोजेक्ट की तगड़ी ओनरशिप रखे, कभी हो सकता है ये प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो। तो ये बड़ा मतलब है कि मैं तो जो कुछ कह सकता हूँ यही कह सकता हूँ। यहाँ पर रोजनामा जंग और जियो न्यूज़ के सीनियर तजियाकार राइटर राजा हबीबुल्लाह खान साहब, अमीर अफजल साहब आपसे सवाल करेंगे। ये क्या वजह है कि कुछ ना कुछ अरसे बाद जो है ये मामला सर उठा लेता है और क्योंकि आज़ाद कश्मीर जो है ये एक बड़ा इसास खित्ता है और इस तरह के इबाम से जो जनरेशन है, यूथ है, वो इसका गलत मतलब भी कई दफ़ा ले लेते हैं और एक बड़ी क्लियर और वाज़ेह चीज़ है, वाबडा और आज़ाद कश्मीर के दरमियान एक मुआहदा तयशुदा है और उसके बावजूद जो है ये हर चंद साल बाद ये मसला जो उठा दिया जाता है और अब भी जो है वो एक धमकी की शक्ल में कि बगैर बताए हुए जो है वो नोटिस दिए हुए जो है वो बिजली बंद की जा सकती है। हालांकि जब जिस तरह के आप फरमा रहे हैं और इससे पहले भी प्रोग्रामात में जब हर चंद साल बाद ये मसला उठता है तो उसमें वाज़ेह किया जाता है कि आज़ाद कश्मीर ने इतने पैसे जो हैं रॉयल्टी की शक्ल में और बेशुमार मनसूबे अभी उन्होंने वो भी मुकम्मल नहीं किए। तो ये इस मामले को जो है वो किस तरह हमेशा के लिए यकसू किया जा सकता है? देखिए इसमें राय साहब बात ये है कि इसको यकसू करने का
उसी वक्त हो सकता है जब नहीं इसको यकसू करना कोई चाहे। ये तो यकसू करना कोई नहीं चाहता, बस अपने अपने स्टैंड पे अगर खड़े हो जाए बंदे तो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे हो सकती। इनको मैं बार बार इनको देखें, बात ये है कि ये कोई आज का मसला नहीं है, ये कब का मसला है। ये भी कभी हो सकता है कि मसला ना हल हो, रीजनेबल बैठ जाए और देखें कि जी आजाद कश्मीर जो है वो बल्क लेने के बाद कितना उसका उनका एक्सपेंडिचर होता है इसमें, ठीक है, वो माइनस कर दें उसमें से और रेट खुद तय हो जाएगा। ये कौन सी मतलब ऐसी बात है, ये कोई न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है, ये कोई पावर हाउस बनाना है न्यूक्लियर, जो समझ नहीं आ रही उसकी। असल बात नीयत की है, अगर नीयत से होगी हल करने के लिए ये आधे घंटे में ये मसला हो सकता है। दोनों पार्टियां क्रॉस द टेबल बैठे हैं और बी रीजनेबल टू ईच अदर और उसके मसला हल करने में कोई बात ही कोई नहीं। ये ब्रिज वाला जो मसला है, ये भी कोई मसला है किसी गवर्नमेंट के लिए कि 500 फुट ब्रिज नहीं बन रहा, बीच में जो गैप रह गया 18 साल हो गए हैं। अब वो नेशनल असेंबली की कमेटी के पास गया हुआ, उन्होंने बुलाया हुआ मुझे 23 तारीख को, उन्हें यहाँ जाके रूम मीटिंग जी मेहरबानी करें साहब ये लाइट जलाएं किसी को ताकि इसको मुकम्मल करें। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे ही फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन पैदा होती है और लोग जो है ना वो बजाय कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के वो और जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर हो गया कि ना पाकिस्तान गवर्नमेंट सही है, ना वापस सही है, ना गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर उस तरह इन प्रोजेक्ट्स को परसू कर रही। मैंने कोशिश की थी जब मेरी कमेटी बनी थी कि इनको जरा स्ट्रीमलाइन कर दूं। ये ब्रिज वाला तो मैंने कर दिया था, बाद में फिर उसमें वही रेड टेपिज्म वो चाइनीज को जो पेमेंट करनी थी वो हम नहीं कर सके, तो इसलिए वो मामला रुक गया। मतलब वो उन्होंने दोबारा काम भी शुरू कर दिया था, वो मान गए थे हमारी सारी बातें, उन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी बकायद कर दिया था, अपनी परफॉर्मेंस गारंटी भी जो थी उसको रिन्यू कर दिया था, सारी हमारी बातें मान ली थी। लेकिन उनको जो पेमेंट करनी थी उनके 15 करोड़ रुपया रहता था, वो तय हुआ था कि 30 जून इसमें हम पे कर देंगे, लेकिन 30 जून तक हमें फंड भी नहीं मिले। तो मिनिस्ट्री या किसी ने उसने कहा कि पहले सारी पेमेंट हमें भेजें फिर हम यहाँ से इंडोर्स करेंगे, तो वो 30 जून भी गुजर गई, जैसा मामला वहाँ वो गवाह रुक गया है। इसमें जो रेड टेपिज्म है या ये जो इस तरह के ये प्रोजेक्ट होते हैं, इनको नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए। ये जितने सेंसिटिव होते हैं उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी चौधरी मीर अफजल साहब, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने रहनुमाई फरमाई, वक्त दिया, अल्लाह आपको सेहत दे, बहुत शुक्रिया। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, देखिए चौधरी मीर अफजल साहब ने कितनी इल्मी बातें समझा दी हमें कि कहाँ कहाँ पे इस वक्त ये स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं, खड्डे लगे हुए हैं, जंप्स लगे हुए हैं, जबकि ये मसले वो कह रहे हैं कि इनको तो कौमी मसलों के तौर पे फ़ौरन टेकअप करना चाहिए। क्या ख्याल? असल में यही बात है सर साहब कि हमारी जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है, इसका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि ये जो अकायक हैं, जो वापडा और आज़ाद कश्मीर का जो मुआहिदा है या जो अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुए, या जो जिस रेट पे आज़ाद कश्मीर को मुआहिदे के तहत बिजली दी जा रही है उस पर जितने एक्सपेंडिचर आते हैं वो सारे हुकूमत आज़ाद कश्मीर एक पूरा महकमा है, उसका एक सेटअप है जो वो बर्दाश्त करते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो है वो वहाँ तो वापडा जो है वो उसका अमला जो है वो बिजली के बिल वसूल करता है और जो मेंटेनेंस होती है सेटअप है पूरा। जी हाँ, बिल्कुल एक पूरा, तो वो ये कैसे हो सकता है कि बिल्कुल सही है जी। अगले मेहमान की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि उनकी क्या राय है आज के मौजू के हवाले से। सामीन, हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार बड़ी शख्सियत जनरल एजाज अवान साहब, जिन्होंने कश्मीर में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वतन अजीज़ के लिए हमेशा सर्व किया। अब सौती महाज पे भी आपकी जो काविशें हैं वो पूरी दुनिया सुनती है। जनरल साहब, कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है इस पे आप क्या कहेंगे सर? जो सिचुएशन है हमें क्या करना होगा? जो मौजूदा सूरत हाल है अगर उसका अहाता किया जाए तो 3 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। पहली बात यह है कि कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीन ली गई है और हिंदुस्तान ने एक तारीखी मसले को, एक हल तलब मसले को, जिसको खुद वो लेकर यूनाइटेड नेशन में गए थे, उसको सिरे से मसला तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया है और अपने आइन में तरमीम करके इसको अपना इंटीग्रल पार्ट बना दिया है, जिसमें कश्मीरियों की राय को और हके राय दही को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। अब जब अवाम को नजरअंदाज कर दिया जाए
تو کیا یہ ایک خطے کا سودا ہو رہا ہے؟ کیا زمین ہی ہے وہاں پر، وہاں انسان نہیں بستے ہیں؟ کیا یونائٹڈ نیشن نے ان کو یہ حق نہیں دیا تھا کہ پارٹیشن کے مروجہ اصول کے تحت وہ اپنی حق خود ارادیت کا خود اظہار کرتے ہوئے اپنی راہیں منتخب کریں؟ ایک تو یہ مسئلہ بنا ہے. دوسرا، اس کو مزید پیچیدہ بنانے کے لیے اور اس حق رائے دہی کو بھی مشکوک بنانے کے لیے انہوں نے وہاں پر نو آبادیاتی نظام ایک رائج کر دیا ہے، اور وہ وہاں کی جو پروپورشن ہے کشمیریوں کا اس کو تبدیل کرنے کے لیے وہاں کے ڈیموگرافی میں جو تبدیلی لا رہے ہیں، وہاں ہندو آبادکاروں کو آباد کیا جا رہا ہے. اور تیسرا مسئلہ ہے وہاں پہ مکمل کلیمپ ڈاؤن، جہاں اظہار رائے پہ پابندی ہے، میڈیا پہ پابندی ہے، انٹرنیشنل وزٹرز اور انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو اس طرح کے کلیمپ ڈاؤن اور جبر کے جو حالات ہیں، ان میں صرف ایک ہی راہ بچتی ہے کشمیریوں کے لیے کہ جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں وہ اپنی صدا اور اپنا احتجاج بلند کریں ان طاقتور ایوانوں میں جہاں تک ان کی پہنچ ہے. پاکستان کو چاہیے کہ وہ فورن پالیسی کے محاذ پر اس کو مکمل طور پر اس ایشو کو زندہ رکھے اور اٹھائے رکھے، اور جو کشمیر کے اندر لوگ آباد ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے UN ریزولوشن کے تحت کہ وہ اپنی آزادی کا اور اپنی جان و مال کا تحفظ بندوق اٹھا کر کریں. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے جو بچ گیا ہو. OIC کا ضمیر مکمل طور پر سویا ہوا ہے، اور اگر آپ یہ امید رکھیں کہ OIC اور 55 اسلامی ممالک آپ کو یہ مسئلہ حل کرنے میں کوئی فزیکل مدد کرنے کو تیار ہیں، تو مجھے بہت سخت نا امیدی ہے ان ممالک سے. اگر یہ کوئی کردار ادا کرتے تو اس وقت ہندوستان کے کم و بیش 1.5 کروڑ افراد ان ملکوں میں روزگار کر رہے ہیں، یہاں سے پیسہ کما رہے ہیں، اور ہندوستان کے فورن ایکسچینج ریزروز میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں. اگر یہ اسی بات پر پابندی لگا دیتے تو ہندوستان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا. اور دنیا کا جو ضمیر ہے ویسٹ کا، کرسچین ویسٹ کا، انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے مسلمانوں کی آواز میں آواز ملانا اپنی ذمہ داری سمجھی نہیں ہے. اپنا جہاد جاری رکھیں اور اس طریقے سے ہندوستان کا مقابلہ کریں جو سہل ہے ہندوستان کو تکلیف پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس جنگ کو کیری کریں ہندوستان کے مین لینڈ کے اندر. دوسرا طریقہ یہ ہے. اب وہ کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور کتنی مدد اسلامی ممالک سے آتی ہے، یہ آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں اور میں بھی محض اندازہ ہی لگا سکتا ہوں. جناب جنرل اعجاز ایوان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا، رہنمائی کی، بہت مہربانی سر. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں چاہوں گا کہ پروگرام کو آپ کنکلوڈ کریں گے. جی انصر صاحب، آج کا جو پروگرام ہے اس کا جو ہے وہ مختلف اہم ایشوز تھے، جن میں آئسکو کی جانب سے بجلی بند کرنے کی دھمکی، پھر آزاد کشمیر کا جو ترانہ ہے اس میں ترمیم، پھر جو چیئرمین عمل درآمد کمیشن جو ہے اس کی فراغت، مردم شماری اور مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے ہوئے مظالم. تو اس میں ابھی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے پاکستان کے دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل اعجاز ایوان صاحب، چیف ایڈیٹر روزنامہ جموں کشمیر و سابق صدر AKNS جناب عامر محبوب صاحب، اور چودھری امیر افضل صاحب جو ہیں، انہوں نے بڑی سیر اصل اس پہ گفتگو کی ہے. ہمیں اپنے سننے والوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. جی اللہ کرے یہ تمام حل طلب ایشوز، جن میں سب سے اہم مسئلہ کشمیر ہے، یہ حل ہو اور ہمارے کشمیری بہن بھائی آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں. آمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.